بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے صرف کتابوں کا یا اساتذہ کا یا اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے استفادہ کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ ہماری لائف کے جو پریکٹیکل یا سوشل ایکسپیرینسز ہیں، ہماری لائف کے جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہیں، وہ بھی کافی چیزوں کے بارے میں ہمارے دماغ میں بڑی واضح ایک منظر کشی کر دیتے ہیں، اور ہمیں انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں کون سی چیز ہے، کس کی کتنی اہمیت ہے، یا کس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ آج کے دور میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یقیناً یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کے دور کی جو سب سے بڑی مسلمہ حقیقت ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ آج کے دور میں اتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی امپورٹنس سے کوئی بندہ بھی انکاری نہیں ہو سکتا۔ پیسہ نہ صرف اپنی ذات کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ آج کل دنیا کی ہر ایک چیز کی جو درجہ بندی ہے، یا اس کو جو میئر کرنا ہے، اس کا ادراک کرنا ہے، اس کے لیے جو میئرنگ سٹک ہے نا، یہ جو میئرنگ سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی پیسہ ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا کسی کے احساس، اخلاق، عزت، قدر، احترام، محبت، پیار، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، مگر آج کل ان چیزوں کو بھی میئر کرنے کے لیے نا جو میئرنگ سٹک ہے وہ پیسہ ہے۔ اگر کوئی بندے میں نا بڑی خامیاں ہیں مگر اس کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اس کی تمام خامیوں کو وہ جو پیسہ ہے نا وہ خوبی میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان خدا نخواستہ غریب ہے، مجبور ہے، جس کے پاس فائنینشلی اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اگر وہ بہت بھی اچھا ہے تو وہ جو غربت ہے اس کی تمام اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اس کی خامیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بڑی عام مثال اگر آپ لیں کہ اگر بندہ ہے نا، کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، اگر اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز اچھے ہیں، تو ہمارے عام لوگوں کی اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے، دیکھو نا یار کتنا اچھا ہے، بزرگ ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو آگے سے اجر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں، جان میں، مال میں برکتیں دیتا ہے۔ اور اگر یہی کوئی غریب ہے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اخلاق سب کچھ اچھا ہے، مگر اس کے بارے میں عام کی رائے کیا ہوگی؟ ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ہر وقت بس نمازوں میں، مسجدوں میں گھسے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ، وہی دونوں سیم ایکٹس ہیں، مگر پیسہ آنے کے ساتھ لوگوں کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو نا معاشرے کی 2-4 ایگزامپلیں شیئر کروں گا کہ جس سے بڑی آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کس طرح ہر ایک چیز کو میئر کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ ایک بڑی عام سی مثال، ہمارے گھروں میں نا جو مہمان آتے ہیں آج کل، ہونا تو یہ چاہیے کہ مہمان کی خاطر مدارت کیسے کرنی ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اٹ شوڈ بی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دی فائنینشیل پوزیشن آف دی ہوسٹ، کہ یہ جو میزبان ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یار کسی بندے کی کیسی خاطر مدارت کرنی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیسا کرنا ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، میری اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق۔ مگر ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے۔ آج کل مہمان کی خاطر مدارت، یا اس کو کتنی عزت دینی ہے، اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا رکھنا ہے، اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھنا ہے، اس کو کھانے پینے میں کیا دینا ہے، اس کے کھانے سے پہلے کیا دینا ہے، کھانے کی دوران کی جو ڈشز کیا ہوں گی، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے مہمان کی فائنینشلی پوزیشن کے اوپر۔ اگر کوئی غریب ہمارے گھر آ جاتا ہے نا، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ وہ غریب ہے کہ جو ہمیشہ ہماری آج مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، تو اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے نا، ایون دین اگر وہ غریب ہے نا، تو بس ہم جو کچھ ہوا، جو ہمارا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہم اس سے بھی کم، بس ٹھیک ہے، خالی گزارے کے تحت اس کو بس چائے پانی جو پوچھا بس ٹھیک ہے جی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ غلطی سے کہہ دینا، یار نہیں، تھوڑا جو ہوتا ہے نا بندہ تکلف کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار نخرے نہ کرو، اب بن گیا کھاؤ، یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے اوپر نا احسان کا ٹائپ ہوتا ہے، ہم اس کو بڑی کوئی عزت سے نہیں دے رہے ہوتے۔ کمپیریٹیولی اگر اسی کے اندر کنٹراسٹ میں آپ دیکھیں کوئی امیر ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نہ اس نے کبھی ہماری خوشی میں آنا ہے، نہ غم میں آنا ہے، پتہ نہیں آج کیسے اس کا منہ دل ہوا ہے اور آج منہ اٹھا کے آ گیا ہے۔ ایون دین ہم لوگوں کی اگر اپنی استطاعت نہ بھی ہو نا، تو ہم لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، کچھ کرا کے نا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اور اگر وہ کہہ دے جی نہیں، تو ہم بڑی اس کی منتیں زاری، بڑے ادب محبت احترام سے اس کو کہتے ہیں نہیں یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، بڑی محبت سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے فائنینشلی چھوڑیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر بھی بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پیسہ کس حد تک ہمیں وہ کر گیا ہے کہ ایک مہمان ہے ہمارے لیے، اس کی غربت یا اس کی امیری کوئی معنی نہیں رکھنی چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم غریب مہمان کو بھی کسی اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور امیر مہمان کو بھی کسی اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر ایک اور مثال میں آپ کو دوں، ہمارے جو پیر خانے ہیں آج کل،
جو ہماری درگاہیں ہیں، یہ تو وہ مقامات تھے کہ جہاں پہ صرف تصوف کی بات تھی، روحانیت کی بات تھی، جہاں دل کی بات تھی، جہاں باطن کی بات تھی. وہاں پہ تو جسے کہتے ہیں نا ظاہر یا میٹریلسٹک چیزیں یا مال دولت کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر ہمارے ہاں آج کل بدقسمتی ہے کہ پیسہ وہاں بھی ایسا سرایت کر چکا ہے کہ اگر کوئی غریب حضرت کا، پیر صاحب کا کوئی مرید ہے، وہ آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے بھی حضور کی خدمت میں ہی لگا تھا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ان کے واش روموں کو ہی دھوتا تھا، ان کی خدمت میں ان کے پاؤں دبانے اس کی ذمہ داری تھی، تو آج 20 سال بعد بھی اس کو وہی کام ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی امیر مرید ہیں پیر صاحب کے، وہ کل آئے ہیں نا تو آج ان کا اتنا رتبہ ہو گیا کہ وہ پیر صاحب کے ساتھ ان کی سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بھی قابل ہوتے ہیں. گویا اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ غریب کی جو غربت ہے، غریب مرید کی جو غربت ہے نا، اسے مجاہدے سے باہر آنے کے قابل ہی نہیں بناتی. اسے کبھی یہ حق نہیں مل سکتا کہ وہ بھی کبھی پیر صاحب کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے دونوں والے کھا لے، یا ان کی اسے عزت کے ساتھ وہ حضرت پیر صاحب بھی ٹریٹ کریں. جبکہ وہ جو غریب ہے، جو امیر ہے، امیر کی امارت نے اسے تصوف کے معیاروں کو بھی اتنی جلدی طے کرنے کے قابل بنا دیا ہے کہ وہ کل کا مرید آج حضرت جی کے ساتھ بیٹھتے اور حضرت جی بھی اسے بڑے ہاتھ جوڑ کے اس کے بالکل سینے سے لگا کے ساتھ بٹھاتے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اگر چاہے جو بھی ہم کہیں ایسا ہے، ہم دیکھنے کو آتا ہے. اب یہ ساری بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے، یہ بڑی میں نے 2 سمپل مثالیں دی ہیں کیونکہ ابھی ویڈیو بھی اتنی لمبی بھی نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کا میرا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور آپ بھی اسے مانیں، میں بھی اسے مانوں اور اسی طرح زندگی گزاریں. نہیں، میرا قطعاً بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم کس لیول کے اوپر اپنے اخلاقی اقدار، ہمارے مذہبی اقدار، ہماری معاشرت جو کلچرل، جو سویلائزیشن کے جو بنیادی اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو نارمز ہیں، ہم کس طرح ان کو قتل کرتے جا رہے ہیں. یار ہمارا معاشرہ تو وہ تھا کہ جہاں پہ عزت مانی رکھتی تھی، جہاں پہ اخلاص مانی رکھتا تھا، جہاں پہ قدر مانی رکھتی تھی، جہاں پہ ایک دوسرے کا بڑے چھوٹے کا معیار جو وہ فرق مراتب مانی رکھتے تھے. پیسہ میں ایسا تو دور کی بات ہے، یعنی کسی کی غربت، کسی کی امارت سے مجھے کیا فائدہ، یا میری امارت سے کسی کو کیا فائدہ، یا کسی کی غربت، اگر میں غریب ہوں تو کسی کو اس کو کیا فائدہ یا نقصان ہے. میرے گھر میں تو کسی نے کچھ نہیں دینا. انسانوں کے لیے جو چیز قیمتی ہونی چاہیے تھی وہ تو آپ عزت احترام ہے، میں آپ سے کس طرح بیہیو کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہو. باقی ہر کسی کا جیب اپنی ہے، پیسہ اپنا ہے، کھانا پینا اپنا ہے، کوئی کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیتا. تو معیار تو ہمارے لیے عزت رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی. اور خاص طور کے اوپر اگر اسی کے ساتھ میں بات کروں، ہمارے معاشرے میں آج بھی جو کچھ تھوڑا بہت جو 19-20 کا فرق ہے نا، کہ ہم کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں کسی کی مشکل میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بیمار پرسی کو چلے جاتے ہیں، تھوڑی بہت عزت احترام کا جو رتبہ ہے، کچھ ابھی بھی کچھ نہ کچھ برم باقی ہیں. وہ یا تو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہیں، یا ہماری جو کلچرل کچھ ویلیوز ہیں ان کی وجہ سے. ورنہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے معاشرتی یا مذہبی یا اخلاقی اقداروں کو توڑ پھوڑنے میں کوئی کسر ہم نے باقی نہیں چھوڑی. ہماری جنریشن تک تو چلیں پھر بھی کچھ ہے، ہم نے تو پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ دیکھا ہے. اگر جو معیار اب چلتے جا رہے ہیں نا، تو ان فیوچر اگلی جو نیکسٹ جنریشن آنے والی ہے، اس سے آپ عزتوں احتراموں کے پھر گلے نہیں کر سکتے کہ یار یہ نافرمان ہو گئے ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے. وہاں پہ تو پھر انڈیویجول دنیا ہوگی. وہاں پہ تو اسے پتہ ہے کہ یار فائنینشیل چیز ہے، آج تم میرے اوپر پیسے لگاتے ہو، کل میں تمہارے اوپر لگاؤں گا، گیو اینڈ ٹیک ہے بس. باقی عزت احترام بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جو معیار چل رہا ہے آگے پھر اسی طرح کے مقام آنے ہیں. تو میں اگر ایک اور بات کہوں آپ سے کہ یار آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہے نا کسی دوسری قوم سے بھی آپ سیکھیں، ضرور سیکھیں. ان سے اگر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سیکھیں، وقت کی پابندی آپ نے ان سے سیکھنی ہے تو سیکھیں، ان کے اندر ایمانت داری ان سے سیکھنی ہے تو سیکھیں، کاروبار کے اندر بالکل صاف ستھرا لین دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ان سے ضرور سیکھیں. اپنے فرائض کو پورا کرنا آپ نے ان سے سیکھنا ہے، ضرور سیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہیں، پر بدقسمتی سے ہم پریکٹیکلی اس لیول کے اوپر نہیں ہیں. اگر پریکٹیکل آپ ان سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور سیکھیں. مگر سیکھنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک چیز آنکھیں بند کر کے اچھا برا سب کچھ. اور بھائی جو آپ کے ہاں کمی ہے اچھی چیزوں کی، وہ آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہیں آپ اسے بالکل لے لیں. مگر جو چیزیں آپ کی اپنی اچھی ہیں ان کو تو آپ الٹرنیٹ نہ کریں، ان کو تو آپ ختم نہ کریں. میں بات تو لمبی ہو گئی. بہرحال یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انسانوں کی جو عزت اور قدر ہے وہ بطور انسان کریں، اس کے عہدوں کی وجہ سے نہ کریں. ہم پیسے کو معیار نہ بنائیں، ہم میٹریلسٹک یا فائنینشیل ریسورسز یا پوزیشنوں کو معیار نہ بنائیں کسی انسان کی. کیونکہ جو فائنانس ہے وہ کسی کا اپنا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں دیتا. تو میں اسی کے ساتھ میرے پاس ابھی کتاب پڑھی ہوئی تھی، یہ کتاب ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی، مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب. تو انہوں نے جس شعر سے ابتدا کی ہے، میں اسی شعر کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ معیار شرافت نسب پیسہ ہے،
معیار شرافت نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہیں اللہ اور رسول، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔